کیونکہ ایک بڑی سینسیٹیوٹی ہے ہماری، اور جلال صاحب میں آپ کا اس پہ بھی ٹیک لوں گا اور بعد میں گل صاحب سے بھی پوچھوں گا. ہم نہیں چاہ رہے کہ یہ ملٹی نیشنل کانفلکٹ بنے. ہمارا انٹرسٹ تو ہے، ایران بھی ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں، اور سعودی عرب کی تو خیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو حوثیوں کا اور یہ جو معاملہ چھوٹا موٹا ہوا ہے، اور ہم ایک ٹریٹی میں بھی ہیں سعودی عرب کے ساتھ، تو یہ بڑا ایک ٹائٹ روپ ہے، کیسے دیکھتے ہیں جلال صاحب؟ جی بہت شکریہ جی. میں اصل میں جب ہوتیز کی بات آتی ہے تو ہوتیز کی بات سے پہلے میں ذرا ایک چیز مکمل کر لوں جو پہلے میں کہہ رہا تھا ٹرمپ جی جی صاحب کا جو آپ نے پوچھا تھا. بات یہ کہ وہ جب کہتے ہیں نا میں موسٹ پاورفل کنٹری اور موسٹ پاورفل ملٹری کا کمانڈر ان چیف ہوں، تو وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ ایران نے تو بلاکٹ کیا، یا ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے آبنائے ہرمز ہماری ہے، تو وہ کائنڈ آف یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ پاورفل ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پہ جو سچویشن ہے خراب ہو رہی ہے. 20% تو میں ایگری کرتا ہوں عبداللہ گل صاحب سے، کوئی بھی کنٹری شاید نہیں دے گی. ناؤ کمنگ اوور ٹو ہوتیز اور یہ جو سعودی عربیہ والا ہے، میرے خیال میں اس کو ہمیں ذرا تھوڑا ڈفرینٹلی ویو کرنا چاہیے. ایک تو بالکل اپیرنٹ ہے جی کہ اچھا اٹیک ہوا اور ہوتیز جو ہیں وہ باب المندب جو ہیں وہ بند کر دیں گے، کیپ آف گڈ ہوپ، کیپ آف گڈ ہوپ ہے، یا وہ جو کیا کہتے ہیں ہارن آف افریقہ ہے، اس ایریا میں وہ ڈسٹربنسز کریٹ کریں گے. لیکن میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو، اور یہ ایسے کیا گیا ہو کہ ہوتیز کے لیے ایک کیسس بلائے بنے، ایک ریزن بنے، ایک بہانہ بنے کہ وہ باب المندب جو ہے اس کو بند کر دیں. تو KSA میرے خیال میں کبھی بھی ایسا عمل نہیں کرے گا. جتنا میں جانتا ہوں سعودی عربیہ کو اور جتنی میری سمجھ ہے، ایک بڑی کنٹری ہے، ان کے ریسورسز بڑے ہیں، ان کے ایڈوائزرز اچھے ہیں، وہ مختلف ملکوں سے بھی ایڈوائزرز لائے ہوئے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ خطے میں جنگ کو بڑھاوا دینے میں کوئی ایکٹ کریں گے، یا ایسا ایکٹ کریں گے کہ ہوتیز جو ہیں ان کے اوپر وہ اٹیک کریں اور یمن کے اندر چیزیں جو ہیں خراب ہو جائیں، اور اس کے بعد باب المندب بھی بند ہو جائے. تو یہ نہ ان کو سوٹ کرتا ہے، نہ اس خطے کو سوٹ کرتا ہے. میرے خیال ہے اس کو ڈیفرنٹلی ویو کرنا چاہیے، اور پاکستان کی اور باقی جو کنٹریز کی ایفرٹس ہیں کہ سعودی عربیہ کسی طرح انوالو نہ ہو یہاں پہ، وہ کامیاب ہوں. لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا، جو خطے کے ممالک کو انوالو کرنا ہے، ظاہر ہے یہ اسرائیل کا ڈریم ہے کہ جی یہ انسٹیبلٹی بڑا عرصہ کنٹینیو رہے، جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے، اور یہ جنگ انسٹیبلٹی سوٹس نان، بٹ اسرائیل کے ان کے جو گرینڈ ڈیزائنز ہیں جیسے آپ فرما رہے تھے گریٹر اسرائیل والے، وہ بھی پورے ہوتے رہیں، اور اسی بہانے سے وہ ارد گرد جو ہیں انچ فارورڈ کرتے رہیں اور جگہوں کو قبضے میں لیتے رہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو ایران کے ایکٹس ہیں ان کنٹریز کے اوپر اٹیک کرنے، آلدو وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکن بیسز ہیں ان پہ وہ حملہ کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دی سیم ٹائمز یہ ان کنٹریز جو ہیں ان کی سوورینٹی کے اوپر بھی اٹیک ہے. تو یہ بھی ایک ایسا ایکٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک پاسبلٹی بن جائے گی کہ پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے. تو میرا خیال ہے سب طرف ایک ریشنل طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ جو ایران کے ایکٹس ہیں ان کو بھی، اور امریکہ کے ایکٹس ہیں ان کو بھی، ورنہ یہ تو اسی طرح نو وار نو پیس کا جو سلسلہ چلتا رہے گا. اور آگے جو ہے نقصانات میرے خیال میں، جو میں کہنا چاہ رہا تھا پہلے بھی اور ابھی بھی کہتا ہوں، کہ ایران کو زیادہ نقصان ہوگا. آلدو اٹ از اے ریزیلینٹ نیشن، وہ برداشت کر سکتے ہیں، وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ بہادر قوم ہیں، اکٹھے ہیں، یکجان ہیں، بٹ بائی اینڈ آف دی ڈے اگر مٹیریلسٹیکلی اس کو دیکھیں، نمبرز گیم میں دیکھیں، تو نقصان جو ہے ایران کو بھی کافی زیادہ اس ساری ڈسٹربنس سے ہوگا. اچھا ایک بات اور، میں جلال صاحب یعنی گل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک جو آرگیومنٹ آیا ہے، اور اس میں ویسٹ نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، وہ یہ کہ ایک جو رائے ہے اور جو پاسداران انقلاب میں ہارڈ لائنرز کی رائے، اور جن کی طرف جنرل صاحب نے ذکر بھی کیا، جو سرخ جھنڈے ہمیں نظر آئے وہاں پہ، وہ یہ تھا کہ آرگیومنٹ ان کا یہ ہے کہ وہ ایک بریدنگ سپیس لے رہے تھے. ان کے جو آرسنل ڈپلیٹ ہوئے تھے، اس میں ایک رائے ایران کے اندر کنسیڈریبل ایک امپورٹنٹ جو سیکشن آف دی اسٹیٹ ہے یا ڈیپ اسٹیٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب بھی ان کے پاس اسلحہ ہوگا، یہ امن ان کا یعنی مطمع نظر ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیں ہماری ڈس ممبر کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ ان کو موقع ہی نہ دیا جائے اور ان کو نیز پر لایا جائے. یہ ایک رائے ہے وہاں پہ جو فی الحال لگتا ہے پریویل کر رہی ہے. آئی ڈونٹ نو ویدر وہ میجارٹی میں.
ویسٹ کلیم کرتا ہے کہ 20% آف دی 90 ملین لوگ جو ہیں یا وہ 900 ملین جتنے بھی ہیں وہاں پہ، اس میں سے 20% جو ہیں ہارڈ لائنر پاسداران انقلاب کے ساتھ ہیں. یہ نیو یارک ٹائمز کی غلط یہ صحیح رپورٹ ہے. آپ اس آرگیومنٹ کو کتنا ویلڈ سمجھتے ہیں، اور کیا اس آرگیومنٹ کے ساتھ اسٹریٹجک پلاننگ کرنی چاہیے ایران کو، یا جو خاتمائٹس ہیں یا جو تھوڑے ہیں نرم وہ درست ان کی سوچ ہے؟ گل صاحب. قاری صاحب دیکھیں، نو بڈی از وائزر دین دا وکٹم. اور ایران نے ایک بہت مشکل وقت گزارا ہے، آلموسٹ 47-48 ایئرز بڑا ٹف ٹائم دیکھا، اور وہ ایک پوری جنریشن اس جنگ کی اور اس اینٹی امریکن سوچ کی پیداوار ہے. ہاؤیور میرا خیال ہے جنگ کہیں بھی کوئی بھی نہیں چاہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور سوچ موجود ہے، مجھے اچھی طریقے سے علم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک اسٹریٹجک پاز تھا امریکہ کی جانب سے. اور میں آپ سے پہلے بھی یہ ذکر کرتا رہا کہ یہ اسٹریٹجک پاز ہے، کیونکہ امریکہ کے اپنے دیکھیں نا، اس پورے ریجن میں اسرائیل واحد ان کا ایسٹ ہے. اس کے علاوہ تو عرب دنیا کو تو صرف انہوں نے پیسہ لوٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی تو کسی مقصد کے لیے نہیں. ہاؤیور سعودی عرب کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ میرا موقف بڑا واضح ہے. سعودی عرب کبھی بھی جنگ میں اپنے آپ کو انگیج نہیں کرنا چاہتا، اور وہ سعودی عرب اگر کرنا ہوتا، آپ دیکھیں G7 میں نہ جانے کا مقصد ہی شہزادہ محمد بن سلمان کا یہی تھا کہ جب امریکہ نے اس کو آپریشن فریڈم میں ان کے استعمال کرنا چاہے بیسز کو اور فضا کو، تو انہوں نے انکار کر دیا، جس کے اوپر امریکن نے ان کو جو انٹرسیپٹر میسائل تھے وہ دینے سے انکار کر دیا. اور یہی وجہ بنی تھی کہ انہوں نے یوکرینین صدر زیلنسکی کے ساتھ ڈیورنگ دا وار ایریل ڈیفنس ڈیل کی تھی. اس لیے سعودی عرب کا تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن ظاہر ہے ایران کے جو اسلحہ ہے وہ تقریباً 30% ڈپلیٹ ہوا تھا امریکن رپورٹس کے مطابق، اور 40 ڈیز اس کے اندر لگے تھے وار کو. تو ابھی 70% موجود ہے، انہوں نے مزید بھی پروڈکشن کی ہوگی. ہاؤیور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران مسٹ گو نیوکلیئر ناؤ، کیونکہ اب تو یہ بڑا واضح نظر آ گیا کہ جب تک کہ ایران نیوکلیئر نہیں بنائے گا تب تک اس کے لیے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عرب دنیا کے لیے ابھی معیشت جو ہے وہ نمبر 1 ان کا پریورٹی ہو گئی. جیسے UAE ہے، ٹوٹل 30% ان کا انحصار پیٹرولیم پروڈکٹس کا سیل ہے، 70% ان کا ہاسپٹیلٹی، ایویشن اور دیگر ٹورزم انڈسٹری اور دیگر کے اوپر موجود ہے، جو کہ اس ٹائم پہ زیرو ہو کے رہ گئی ہے. اس لیے یہ صورتحال زیادہ دیر اگر پریویل کی تو امریکہ کے اندر جو $3.3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کا وعدہ عرب دنیا کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے وزٹ کے دوران کیا گیا تھا، وہ ان کو دینا ناممکن ہو جائے گا، وہ ممکن ہی نہیں ہے. ہاؤیور یہ بات درست ہے کہ اس ٹائم پہ جو حملے کیے گئے جو عرب دنیا کے اوپر GCC ممالک کے اوپر، ان کے پیچھے ہمیں پروب کرنا بڑا ضروری ہے. اور میرے خیال ہے جو فیلڈ مارشل ترکیہ کے دورے پہ گئے ہیں اور جو ایک روزہ تعزیتی دورہ تھا شہباز شریف صاحب کا، اس میں ظاہر ہے بات چیت تو ہوگی اس ریجن کے حوالے سے، لیکن یہاں یہ یاد ضرور رکھیں کہ پاکستان کو باقاعدہ ٹیررزم کے اندر انگیج کیا گیا ہے. ایک طرف تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے. سر میں اسی بات کو آپ کی طرف دوبارہ جو ہے وہ لے کے آتا ہوں، کیونکہ ابھی ایران کے مسائل کی بات ہو رہی تھی. کیا ایران میں جب امریکہ آیا تھا تو رجیم چینج کے لیے آیا تھا، رجیم چینج نہ ہو سکی، لیکن انہوں نے آج خبر آئی ہے اور بڑی چونکا دینے والی خبر ہے کہ سابق صدر احمد نیاد جو ہیں وہ ان کو مل گئے تھے متبادل قیادت کے طور پر. کیا ابھی بھی ایران میں ایسی متبادل قیادتیں موجود ہیں جو رجیم کو ختم کر سکتی ہیں، یا ایسا خدشہ موجود ہے؟ دوسری بات سر، آج بڑا سوال جو ہے وہ گھوم رہا ہے پوری دنیا میں کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب کہاں ہیں، وہ کس حال میں ہیں؟ وہ یہ بہت عالمی میڈیا پر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ میاں صاحب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ محمود احمدی نژاد صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک بڑے مضبوط آدمی ہیں. میں ان کے ساتھ ذاتی طور پہ میں ان کو جانتا ہوں، ان سے کئی میری ملاقاتیں رہیں، لیکن وہ کبھی بھی کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، اور وہ بھی امریکہ کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو آپ بالکل کاٹا لگا دیں. اب جو دوسری جانب ہے وہ آپ نے عوام کا رد عمل دیکھ لیا. ہاں آیت اللہ خامنائی کی شہادت نہ ہوتی تو ایران کا امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا ہوتا، لیکن وہ جو خون ہے شہادت کا وہ اس کو ناکام کر گیا. اب جو آپ نے عوام کا جمع غفیر دیکھ لیا، اس لیے میرے خیال میں یہ بات تو کہنا ہی غلط ہے. تیسری جانب جو ہے وہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی امریکن کا، سوری آپ کا ایک سوال تھا بڑا امپورٹنٹ، وہ میرے ذہن سے نکل گیا جو ابھی آخری آپ نے بات کہی.
मुज्तबा खामनाई साहब के बारे में मैं पूछ रहा हूं कि ये हाँ, सवाल बड़ा खामनाई। पूछा जा रहा है कि वो कहाँ हैं। जी, मुज्तबा खामेनेई देखें, अगर वो इतनी उनकी लीडरशिप शहीद हुई है, उन्होंने किसी को छुपाया, किसी को नहीं छुपाया। अगर मुज्तबा खामेनेई शहीद हो चुके होते तो अभी उनके वालिद के साथ उनका जनाजा हो चुका होता। मुज्तबा खामेनेई मेरी इतलात के मुताबिक जख्मी जरूर हैं, लेकिन वो काफी हद तक बेहतर हो चुके हैं, लेकिन स्टिल सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। और क्योंकि मुज्तबा खामेनेई के बाद कोई आयतुल्लाह के लेवल के ऊपर यानी कि जो सुप्रीम लीडर के लेवल पे आने के लिए अभी कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है, इसलिए ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस एंड ड्यू टू हेल्थ इश्यूज उनको थोड़ा सा अभी लाइमलाइट से दूर चले रखा गया है। गुल But साहब, he is ये much तो alive. एक बड़ी इत्मीनान की बात है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान, आपने हमें एनलाइटन किया।